یہ قیام ایک صحرا میں تھا اور اس رات جناب حزام نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک قطرہ گرا، اور یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی اور وہ قطرہ ان کی ہتھیلی پر آ کر رکا۔ یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے جو قطرہ گرا ہے اور وہ قطرہ ان کی ہتھیلی پر پہنچ کر جم گیا اور سفید موتی کی صورت اختیار کر گیا۔ جو ہی انہوں نے پانی کے اس قطرے کو جم کے موتی بنتے دیکھا تو انہوں نے اس موتی کو چھپانے کی خاطر اپنی مٹھی بند کر لی اور سوچا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے عنایت ہوا ہے، اس لیے یہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اسی اثنا میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں اور ان شخصیت نے انہیں سلام کر کے اشارہ کیا کہ یہ در مجھے دے دو۔ وہ نورانی شخصیت جو کہ گھوڑے پر سوار تھے، جناب حزام نے خواب میں ان سے عرض کی کہ یہ در میں آپ کو کیسے دے دوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے اس کی قیمت ادا کریں گے کہ نہیں۔ تو اس گھوڑا سوار نے جناب حزام سے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں اس کی قیمت تجھے یہ ادا کرتا ہوں کہ میں ہی اس در کا حقیقی حقدار ہوں۔ یہ سنتے ہی جناب حزام نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے فوراً اپنے قبیلے کے ایک بزرگ کے پاس جا کر اس خواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اس قبیلے کے بزرگ نے جب یہ خواب سنا تو یہ سن کر کہا کہ عن قریب خدا تجھے ایک بیٹی سے نوازے گا اور تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، حتیٰ کہ بہت ہی باکمال بانسب شخص تمہاری اس بیٹی کا حقدار بنے گا۔ جب جناب حزام نے یہ سنا تو آ کر اپنی زوجہ جناب ثمامہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور اس خواب کی تعبیر جس طرح ملی اس طرح جناب حزام نے اپنی زوجہ جناب ثمامہ سے بیان کی۔ جناب ثمامہ یہ سن کر فرماتی ہیں کہ ایک طرف آپ نے خواب دیکھا ہے، ادھر میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں آسمان سے ایک نور اترا ہے۔ اسی خواب کی تعبیر میں جناب حزام اور جناب ثمامہ کو پروردگار عالم نے ایک بیٹی عنایت کی، اور جب پروردگار اعلیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی تو یہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اس قدر منسلک تھا اور ساتھ ہی بہت زیادہ عقیدت و محبت و احترام رکھنے کی وجہ سے یہاں تک کہ انہوں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ شاید بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے میں وہی خواب کے ساتھ کوئی مماثلت ہو۔ بس جناب فاطمہ کلابیہ جناب ثمامہ کی گود میں آئیں، اور جب جناب فاطمہ کلابیہ یعنی جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ تھوڑی بڑی ہوئیں تو جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے ایک خواب خود دیکھا، اور جب وہ صبح بیدار ہوئیں تو انہوں نے اس خواب کا تذکرہ اپنی والدہ گرامی جناب ثمامہ سے کیا، اور جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں میں نے ایک خواب دیکھا ہے